Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ہم متبادل ہیں تمام قوموں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بابلیں تلاش کریں۔ انجیل میں باب 4 افسیوں کے لیے آیت نمبر 3 میں امن کے بندھن میں روح کے اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا، ایک جسم اور ایک روح، جس طرح آپ کو آپ کے بلانے کی ایک امید میں بلایا گیا تھا۔ ایک رب، ایک ایمان، ایک بپتسمہ، ایک خدا اور سب کا باپ، جو سب پر اور سب کے ذریعے اور سب میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں اتحاد روح کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ روح کے اتحاد کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم نے روح کی وحدت کی بہت بات کی ہے، ایک ہی بات کرنے سے، ایک ہی سوچنے کی۔ روح کی وحدت کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر کوئی فرشتہ کاوریج نہیں ہے اور آپ کی خوشحالی خطرے میں ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ تمام برازیل، ہر چرواہا، ہر قابل وزیر اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم، کیونکہ اگر نہیں ہم گانے کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرشتہ کاوریج یہ صرف اس وقت کام کرتا ہے جب وہ روح کی وحدت کو دیکھتا ہے۔ جب آپ کسی ایسے بھائی کو دیکھتے ہیں جو ہماری تعلیم کے خلاف ہے، وہ بھائی تمہاری خوشحالی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، آپ کی صحت کو خطرے میں ڈال رہا ہے، آپ کی خیریت، اور کسی کو اس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس لیے پولیس کہتا ہے مستعد رہو۔ انہیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ یہ یونٹ ہمیشہ موجود ہے۔ سب ایک ہی بات کرتے ہیں۔ محکوم پولیس کو بھائیوں کی کمزوریوں سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس کے برعکس اس نے انہیں زیادہ سجاوٹ کے ساتھ پہنایا۔ پال کے پاس کپڑے تھے، ڈھانپنا زیادہ سجاوٹ کے ساتھ کمزوروں کے لیے، اسے جسم میں نہ جانا۔ تاہم جب میں نے کسی کو نظریے کے خلاف پایا، آئیے رومیوں کا 16 باب پڑھے۔ اس کے بارے میں جو وہ کسی کے خلاف کہتا ہے جو اتحاد نہیں رکھتا۔ آیت 17۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائیوں، ان لوگوں کو نشان زد کریں جو آپ کے سیکھے ہوئے نظریے کے خلاف تفرقہ ڈالتے ہیں اور ان سے بچتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خادوند یسوع مسیح کی خدمت نہیں کرتے بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چٹ پٹی باتوں اور چاپلوسی سے غیر مشتبہ لوگوں کے دلوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ تیری فرمانبرداری سب کو معلوم ہو گئی ہے، اس لیے میں تجھ سے خوش ہوں۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے لیے عقلمند بنو اور بارائی کے لیے بولو۔ کہتا ہے ان سے دور رہو۔ محبت کا پیامبر وہ جو ہر وقت پردہ کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ محبت کامل بندھن ہے۔
لیکن کسی ایسے شخص کے ساتھ جو روح کی وحدت کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس سے دور رہو، کیونکہ یہ صحت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے وعدے۔ جب کسی سے کوئی سوال ہوتا ہے تو یہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، اور شک کا نہیں جانتا، اور ہم بات کر سکتے ہیں۔ اب جب کوئی قریب آتا ہے نرم الفاظ کے ساتھ اور کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میں متفق نہیں ہوں، اور پادری سے بات نہیں کرتا، بشپ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تلخی کی جڑ بن جائے۔ بہتوں کو آلودہ کرنا اور آپ کو نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو روح کی وحدت، یہ ہم سب کے لیے بہت اہم موضوع ہے کہ ہمیں اسے ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اور روح کی وحدت کیا ہے؟ کرنتھیوں کے نام پہلا خط باب اول آیت 10۔ بھائیوں میں ہمارے خادوند یسوع مسیح کے نام سے اب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب متفق ہوں اور آپ کے درمیان کوئی تفریق نہ ہو، بلکہ یہ کہ آپ عقل اور فیصلہ میں بالکل متحد رہیں۔ یہ روح کی وحدت ہے کہ ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں، کہ ہمیں ایک ہی احساس ہے، کہ ہم یکساں سوچتے ہیں انجیل کے بارے میں، ہماری نجات کے جو کبھی حاصل نہیں ہوا۔ پال نے کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکا، یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ کسی نے یہ حاصل نہیں کیا۔ بپتسمہ دینے والے مختلف سوچتے ہیں، پینٹیکوسٹل مختلف سوچتے ہیں، کیتھولک مختلف سوچتے ہیں۔ تمام مذاہب ہیں، تنوع میں، اتحاد میں نہیں۔ اتحاد صرف حقیقت میں ہے۔ اگر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی بات کرو۔ 2000 سالوں میں کسی نے یہ حاصل نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اسے حاصل کیا ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک پر منحصر ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک پر منحصر ہے۔ اس اتحاد کی حفاظت کی فکر کریں۔ یہ بہت محتاط ہے، کیونکہ جب یہ حاصل ہوتا ہے ہمارے پاس برکت کے بعد نعمت کے بعد برکت ہے، شفا ہے، خوشحالی ہے، ہم بادشاہی کے تمام وعدوں کو حاصل کرتے ہیں۔ نظام روح کی وحدانیت کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ روح کی وحدت کے لیے ایک سر ہونا ضروری ہے۔ ایک آرکسٹرا اچھی طرح سے سنا جائے، ایک ڈائریکٹر ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 ڈائریکٹر ہیں، آوازوں کا تنوع ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹر ہے، موسیقی اچھی لگتی ہے۔ روح کے اتحاد کے لیے ہاں ایک چرچ ہونا ضروری ہے۔ مسیح گرجا گھروں کے لیے نہیں مرا، مسیح کلیسیا کے لیے مرا۔ یہ ایک چرچ ہے، صرف ایک چرواہے کے ساتھ، صرف ایک رسول کے ساتھ، ایک ہی سور کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے کہ چرچ
یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، کیونکہ وقت کی معموری میں مبارک پیدا ہونے والے تھے دنیا کے مختلف حصوں میں، جسے تمام اقوام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک چرواہا ہونا ضروری ہے، آواز ہونی چاہیے، ایک مشترکہ احساس ہونا چاہیے، ایک ہی تعلیم، اور سب ایک ہی بات کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوں۔ یہ کیسے حاصل ہونے والا تھا؟ یہ حاصل ہونے والا تھا سائنس کی ترقی کے ساتھ۔ آج سائنس کے لیے اللہ کا شکر ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے میامی سے میں بولتا ہوں، اور وہ مجھے ہر جگہ سنتے ہیں، اور ہر شہر میں ہر پادری حاصل کرتا ہے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کریں۔ اسے کہتے ہیں اتحاد، روح کہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں، ایسا ہی محسوس کرنا، اسی کا اقرار صرف ایک استاد کے ساتھ، صرف ایک چرواہے کے ساتھ، اور جو کچھ رسول نے عبرانیوں کے نام خط میں کہا وہ پورا ہوگا، کہ مسیح وہ عظیم چرواہا ہے۔ چرچ ہم خادونت کی کلیسیا ہیں، یہ بہت بڑی فوج ہے، یہ بہت بڑا مافیا ہے، بہت خطرناک۔ جو بھی یونٹ میں موجود لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہ خطرناک ہے کیونکہ وہاں فرشتہ کا احاطہ ہوتا ہے اور وہ آپ کی نگرانی کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنی ہے، بہت محتاط رہو، تھوڑا سا دور ہو جاؤ، بالکل نہیں، لیکن دور رہو، کیونکہ جتنا آپ ان سے بات کرتے ہیں اور وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ آپ کے خاندان کے ہوتے ہوئے بھی خطرے میں ہے۔ موسیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، ہارون اور مریم۔ آئیے اس میں پڑھیں۔ نمبر 12 باب میں اگر آپ کے ساتھ پرانا عہد ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا ہوا، یہ سائے میں ایک مثال ہے۔ نمبر 12 باب آیت 1 آگے۔ مریم اور ہارون نے موسیٰ کے خلاف کاشی عورت کی وجہ سے جس سے اس نے شادی کی تھی، کیونکہ اس نے کاوشی عورت سے شادی کی تھی، اور انہوں نے کہا کیا خادونت نے صرف موسیٰ کے وسیلہ سے بات کی ہے، کیا اس نے ہم سے بھی نہیں کہا؟ اور خداوند نے اسے سنا۔ اب موسیٰ آدمی بہت نرم مزاج تھا، زمین پر رہنے والے تمام آدمیوں سے زیادہ۔ تب خادونت نے موسیٰ، ہارون اور مریم سے کہا تم تینوں باہر خمن اجتماع کی طرف جاؤ۔ چنانچہ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ تب خادونت بادل کے ستون میں آتر آیا اور خیمے کے دروازے پر کھڑا ہو کر ہارون اور مریم کو بالایا، اور وہ دونوں باہر نکل گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ میری باتیں سانو۔ اگر تمہارے درمیان خادونت کا کوئی نبی ہو تو میں اسے رویا میں دکھے داگا اور خواب میں اس سے بات کروں گا، اور میرے بندہ موسیٰ کے ساتھ ایسا نہیں، کیونکہ وہ میرے سارے گھر میں وفادار ہے۔ میں اس سے آمنے سامنے بات کروں گا، لیکن صاف لفظوں میں نہ کہ پہیلیوں میں، اور وہ رب کی شکل دیکھے گا۔ پھر تم میرے خادم موسیٰ کے خلاف بات کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے؟
تب خادونت کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور بادل خیمہ سے ہٹ گیا، اور دیکھو مریم برف کی طرح کوڑی تھی، اور ہارون نے مریم کی طرف دیکھا تو وہ کوڑی تھی۔ اور ہارون نے موسیٰ سے کہا، اے میرے آقا، یہ گناہ ہم پر نہ ڈال، کیونکہ ہم نے بے وقوفی کی ہے اور ہم نے گناہ کیا ہے۔ اب وہ مردہ پیدا ہونے والے کی طرح نہ ہو جس کا گوشت ماں کے پیٹ سے آدھا کھا گیا ہو۔ تب موسیٰ نے خادونت سے فریاد کی اور کہا کہ اے خادی، اب اسے شفا بخش۔ رب نے موسیٰ سے کہا، اگر اس کا باپ اس کے منہ پر تھوک دیتا تو کیا وہ 7 دن تک شرمندہ نہ ہوتی؟ اسے 7 دن تک خیمہ گاہ سے باہر رکھا جائے، پھر وہ جماعت میں آئے، اس لیے مریم کو 7 دن تک کیمپ سے باہر رکھا گیا، اور لوگ اس وقت تک آگے نہ بڑھے جب تک کہ مریم ان کے پاس جمع نہ ہو گئی۔ تب لوگوں نے حسیروت سے سفر کیا اور صحرائے فاران میں ڈیرے ڈالے۔ یہاں ہمارے پاس ایک مثال ہے۔ مذہب نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ خدا ایک آدمی کو چنتا ہے اور خدا رد نہیں کرتا جن کو وہ منتخب کرتا ہے۔ ایک بار جب وہ آپ کو منتخب کرتا ہے، وہ آپ کی حمایت کرتا ہے، لیکن وہ کمزور آدمیوں کو چنتا ہے۔ موسیٰ بہت ہی عاجز آدمی، لیکن زناکار، کیونکہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، ایترو کی بیٹی۔ جب خدا نے اسے لوگوں کو بچانے کے لیے بلایا، ایسا لگتا ہے کہ ایترو کی بیٹی تھا اپنے والدین کے ساتھ بہت موافق، وہ موسیٰ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، اور موسیٰ ایک چٹان اور سخت جگہ کے درمیان تھا۔ مجھے وزارت جانا ہے، میری بیوی جانا نہیں چاہتی، اور وہ اکیلا چلا گیا لوگوں کو بچانے کے لیے فرعون کے ہاتھوں سے۔ لیکن پھر اس کی ملاقات ایک اور عورت سے ہوئی، کشتی عورت جو اسرائیلی نہیں تھا، اور پھر اس کا خاندان ہے ماریا اور ہارون۔ اور انہوں نے کہا، لیکن یہ وہ آدمی ہے جسے خدا استعمال کرتا ہے۔ اس نے کہا، تم زنا نہ کرو، اور اب وہ زنا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم قتل نہ کرو، اور اس نے مار ڈالا ایک مصری کو۔ وہ پہلے ہی 2 احکام توڑ چکا ہے۔ ایک عاجز آدمی، عاجز کسی سے زیادہ، خدا کی طرف سے چنا گیا، اور اب اس حالت میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، خاندان ہارون نے فوراً کہا، خدا میرے لیے بول سکتا ہے۔ سب کے بعد وہ ایک بھی ہے۔ میں ایک بہتر کام کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ اور مریم اس پر بھی تنقید کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اور میں معاف نہیں کرتا، اور وہ کوڑی ہو گئے۔ آپ کا خاندان خطرے میں ہے، آپ کا پورا خاندان۔ تم کون ہو اس کی وجہ سے؟ وہ جو آپ کو چھوتا ہے۔ اگر آپ نے اس لفظ کا اقرار کیا ہے اور آپ اس لفظ کو سمجھ گئے ہیں، تم ایک خطرہ ہو۔ محبت آپ کے جسم سے پیدا نہیں ہوتی، تمہیں کوئی پیار نہیں ہے۔ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تقدس کا یہ کیا پیدا کرتا ہے؟
علم خدا کس طرح ایک چنے ہوئے کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو مقدس ہونا ہے۔ یہی حقیقی تقدس ہے۔ اس نظام کا تقدس ہے جس کی ایک پائی بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت روزے رکھے، اس نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ شخص جسمانی ہے، اسے گرجا گھر سے نکال دو۔ وہ خدا نہیں ہے۔ اس طرح خدا کام نہیں کرتا۔ خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ تم مبارک ہو۔ اب خدا کی منتخب کردہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب ایک خزانہ ہے مٹی کے برتن میں۔ کوئی کہے گا رسول، لیکن پھر کوئی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کیونکہ کون آپ کے ساتھ گڑبڑ کرنے والا ہے؟ اور ہمارے اندر طاقت، محبت اور ضبط نفس کا جذبہ کہاں ہے؟ آپ کو سچائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو آزاد کیا، اور ہر ایک اپنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ موسیٰ کا اپنا بوجھ تھا، لیکن یہ خدا اور موسیٰ ہے۔ یہ خدا اور آپ ہیں۔ آپ وہ اور آپ ایک وہ جو رب سے ملاتا ہے، ایک روح اس کے ساتھ ہے۔ یہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم وہی ہو جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اس کا احترام نہیں کر سکتے، 1 2 3 4 5 بہت سے دروازے ہیں آپ کے جانے کے لیے، کیونکہ تم بیکار ہو۔ آپ کے پاس معیار نہیں ہے۔ زندہ آسمان کی بادشاہی میں اب سے کسی کو نہیں، ہم جانتے ہیں گوشت کے مطابق، کیونکہ گوشت مختلف ہوتی ہے۔ خدا لوگوں سے عہد کرتا ہے۔ خدا تم سے عہد باندھتا ہے۔ خدا نے بیوی سے عہد باندھا ہے۔ خدا ایک عہد کرتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ خدا بیٹی سے معاہدہ کرتا ہے، بچوں کے ساتھ، دادا کے ساتھ، چچا کے ساتھ، اور سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ چنتا ہے، اور آپ اپنی نوعیت کی روح ہیں۔ آپ کی طرح کوئی نہیں، بالکل ہمارے قدموں کے نشانات کی طرح سب مختلف۔ تم خدا کے لیے ایسے ہی ہو۔ صرف آپ منفرد ہیں۔ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور آپ کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس وزارت میں ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ اصل میں یہ کلید ہے کوڈ۔ اس پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس میں آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کسی نے یہ حاصل نہیں کیا، صرف روح کا اتحاد اسے لاتا ہے۔ جب کوئی اب سے آپ کا فون نمبر مانگے، نمبر ٹھیک ہے، اور وہ تمہیں پکارتا ہے، اسے نمبر مت دو۔ نمبر صرف دوستوں کے لیے ہے، کیونکہ وہاں لوگ ہیں جن پر عمل نہیں کیا جاتا، اور وہ تنقید پسند کرتے ہیں، گپ شپ
گوشت گپ شپ اور تنقید سے محبت کرتا ہے۔ مجھے تنقید کرنا پسند ہے۔ مجھے یہ پسند ہے گوشت کے ساتھ۔ مجھے اسے اسیر کرنا ہے۔ لیکن جب کہ گوشت کا کام تم میں اب اسے ظاہر کرنے دیں اور اب دوسروں کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کور۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنا ہوگا۔ برائی کی دنیا سینٹیاگو کے لیے نعمتوں کی دنیا پال کے لیے۔ روح کی وحدت۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس موضوع کو جانتے ہیں؟ وہ ایک اور شان میں ہے۔ میں اس موضوع کو پہلے ہی جانتا ہوں۔ مجھے دوبارہ یہ مت کہنا۔ لیکن ہمیں سیکھتے رہنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھائی آئے اور بات کر کے مجھ سے اس معاہدے کے فائدے چھین لے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا۔ میں آپ کو مندرجہ ذیل بتاتا ہوں، لیکن اس میں مجھے وفادار پایا جانا چاہیے۔ 100% وفادار۔ میں بھائی کو تکلیف دینے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہوں۔ وزارت میں نئے بنو ایک شخص جو ابھی آیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ شخص یہاں کئی سالوں سے ہے، لیکن یہاں ہمیں کامل ہونا پڑے گا۔ ہم سب جو کامل ہیں، ہم میں سے جو لوگ اس قاعدے تک پہنچ چکے ہیں، ہم بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ ہم بھائیوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں خادی کی روح ہے۔ کیا آپ ہمارے پاس ضمانت جانتے ہیں کہ تم سے محبت ہے؟ جب تم مجھے کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ مجھے روتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے۔ یہ جھوٹی محبت نہیں ہے، یہ ہے سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ اس لفظ کے علم کی سائنس کے ساتھ، لیکن روح کی وحدت بنیاد ہے چرچ کی تمام اچھی چیزوں میں سے۔ اگر آپ کو اس سچائی پر رشک آتا ہے، آپ یونٹ کی حفاظت کے انچارج ہوں گے۔ یہ عالمی فائدہ ہے، کیونکہ تمام گرجا گھر وہ سب انہیں اس بلندی تک پہنچنا ہے، اس بلندی کے بغیر جو کچھ ہے وہ بیکار علم ہے۔ حروف میں فضل۔ لیکن جب آپ اس اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، تب چرچ کو فائدہ ہوتا ہے۔ خاندانی فوائد، پادری فوائد۔ ہم سب محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ نظام میں جو موجود ہے وہ تنوع ہے۔ مثال، ایک چرواہا تبلیغ کرتا ہے اور سکھاتا ہے جو خدا اس پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ایک اور پادری دوست ہے جو دعا میں خدا کو ڈھونڈتا ہے۔ بائبل لے لو۔ خدا اس سے بات کرتا ہے اور دوسرے چرواہے سے مختلف ہے۔ تنوع اور احترام کرتا ہے کہ دوسرا چرواہا
اس سے مختلف سکھائیں، اور وہ دو احترام کے سنڈے سکول ٹیچر انہیں مختلف طریقے سے سکھائیں، اور تنوع ہے، وہاں اتحاد نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، اور اسے چرچ کہتے ہیں۔ ایک چرچ اتحاد کے بغیر ایک چرچ نہیں ہے۔ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ نرسریوں کی طرح ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، اپنے آپ کو تفریح۔ تمام چرچ ایسے ہی ہیں، لیکن فضل سے بڑھنے والی وزارت ایسی نہیں ہے۔ نہیں، یہ یونٹ ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان غریب چرواہوں پر کیا گزرتی ہے؟ وہ ایک دن دوسرا چرواہا اس کے ساتھ متفق نہیں ہے اور چرچ آنا بند کر دیتا ہے، اور پھر ایک دن چرچ کے ایک بھائی نے اسے کہیں تلاش کیا اور اس سے کہتا ہے، میں نے آپ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں مختلف ہوں۔ اور آپ کیسے مختلف ہیں؟ اس میں اور اس میں۔ ارے دیکھو، میں تم سے متفق ہوں، اور میرے خیال میں کئی خاندان ہیں جو اب سے متفق ہیں۔ ہم ایک گروپ کیوں نہیں بناتے؟ اور ایک اور عبادت گاہ شروع ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بڑھ رہے ہیں، اور جو وہ واقعی کر رہے ہیں وہ تقسیم اور تقسیم اور تقسیم اور تقسیم ہے، اور وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو، میں نے یہ دیکھا، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے سنا، یہ دیکھو بیٹی پادری، اور وہ۔ اب اسے عیسائیت کہتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ مذہبی گندگی ہے۔ جاننے والے سمجھ جائیں گے۔ ارے اور وہ چرواہے تکلیف میں ہیں، کیونکہ وہ چرواہے ہیں۔ خوف کے ساتھ یہ کہہ کر وہ چرچ کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ پھر وہ بدکاری میں ہوں گے، اور سوال پوچھنا، اس نے آپ کو کیا بتایا؟ اور جب اس پادری کو دوسرے شہر میں مہم کے لیے مدعو کیا جاتا ہے، پادری نے اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو اور دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے۔ اب جب ہم روح کی وحدت کو برقرار رکھتے ہیں، کوئی خوف نہیں، کیونکہ رب کا خوف ہر ایک میں ہے، اور ہم اتحاد میں چلتے ہیں، اور ہم اختلاف کرنے کی ہمت نہیں کرتے یا کسی کو برا بھلا کہنا۔ روح کی وحدت خاندان کی حفاظت کرتا ہے، چرواہے کی حفاظت کرو، جماعت کی حفاظت کرتا ہے جو خدا نے ہم پر نازل کیا ہے۔ یہ خوبصورت ہے، خدا ایک ہے، ایک روح، ایک جسم، ایک ایمان، بپتسمہ، ایک خدا اور سب کا باپ۔ ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا زمین کے چہرے پر۔ اس سے خدا کام کر سکتا ہے، اس نے اسے تشکیل دیا ہے، اور وہ استعمال کرنے جا رہا ہے یہ سائنس دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے۔ اپنے آس پاس کے شخص سے کہو، میں یونٹ رکھتا ہوں اپنی بھلائی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے۔ میں آپ کو الوداع کہتا ہوں،
میں اب سب سے بہت پیار کرتا ہوں۔ رسید کے ہم ترقی کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کو جو اب جانتے ہیں ایک احسان کریں اور انہیں یونٹ میں لے آئیں، جہاں خدا ایک ہے، جہاں چرچ ایک جسم ہے، کہ ہر ایک کی پرورش ہوتی ہے اور ہم بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ میں اسے کیا کرتا ہوں؟